بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ الثامنہ یعنی کہ 8واں مقالہ اور 8ویں مقالے کا 8واں فصل، جو کہ نکرس، ارق النسا، حدبہ اور وجه المفاصل کے طرف ہے۔ لفظ نکرس یہ وہ بیماری ہے جو انگلیوں کے جوڑوں میں اور خصوصاً انگوٹھے کے جوڑ میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ درد ہے جو انگوٹھے کے جوڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ارق النسا یہ وہ ہے جو سورین، یہ وہ درد ہے جو سورین سے لے کر ران سے لے کر پنڈلی سے پاؤں کے انگلیوں تک جاتا ہے اور پاؤں کے بیرونی طرف جاتا ہے، اندرونی طرف نہیں جاتا۔ حدبہ یہ وہ مرض ہے کہ جس میں کمر کے موڑے پیچھے کی طرف ٹل جاتے ہیں، اور وجع المفاصل یہ وہ درد ہے کہ جس میں انسان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، خصوصاً گھٹنوں کے جوڑوں میں۔ یہ جمیع امراض مذکور ہے بالا کہ ایک ہی مرض سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی سبب سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سبب ہے نزلہ۔ یہاں نزلے سے مراد مادہ ہے، یعنی کہ وہ مادہ، وہ نزلہ اگر پاؤں کے انگلیوں کی طرف گرے یا پاؤں کی انگلیوں کے اوپر گرے تو اسے نکرس پیدا ہوگا۔ وہی نزلہ، وہی مادہ اگر سورین کی طرف گرے تو اس سے ارق النسا پیدا ہوتا ہے۔ یہی مادہ، یہی نزلہ اگر کمر کے اوپر گرے تو اس سے حدبہ ہوتا ہے، جس میں سے کمر کے موڑے پیچھے کی طرف ٹھل جاتے ہیں اور انسان کا قوت نکلا۔ یہی مادہ اگر جوڑوں کے اوپر گرے تو اس سے وجع المفاصل پیدا ہوتا ہے۔ یہ امراض، جمیع امراض، یہی مرض، یہ جمیع امراض دو سبب سے یا دو قسموں سے خالی، لیکن کہ دو قسمیں۔ قسم اول یا سبب اول وہ ہے کہ جسم کے ساتھ اگر گرمی کی علامتیں ہو تو اس کا علاج ہے کہ اس کا رگ باسلیک اور رگ کی فال کی فسد کی جائے۔ حلیلہ زرد، حلیلہ سیاہ، سورنجان، سنامکی، شاہ ترا اور نیازبو یعنی تلسی کے جو شامل ان کو پلایا جائے۔ غذاؤں میں اسے مزورات دی جائے، مزورات چنے کے شوربے کے ساتھ دی جائے۔ اور اگر یہی مرض سردی کی علامتوں کے ساتھ ہو، یعنی اس میں سردی کی علامتیں پائی جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے بلغم قطع کرنے والی چیزیں کھلائے، اس کو بلغم قطع کرنے والی چیزیں کھلائے، جیسے کہ مولی، خردل، سرکہ کی طرح تیز غذائیں اسے کھلائے جائے اور ہفتے میں اسے 2 مرتبہ طے کرائی جائے۔ اس کے بعد اس سے حب استمخی خون سے 10 دلائے اور تیز حکنے کرائے۔ غذاؤں میں اس سے آب نخود یعنی کہ چنے کا شوربہ بادام شیرین کے ساتھ پلانا چاہیے۔ تو آج کا فصل، 8ویں فصل یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ آئندہ ہمارا موضوع ہوگا دوالی اور داء الفیل کے مطابق۔ تب تک کے لیے آپ سے اسپیسابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے مفید مشورے سے کمنٹ میں بھی آگاہ فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔